وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المبين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ووصي أعظم بمني بيسر ساما مددي قبل ايدي مددي كعبه ما مددي بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم ناریا غوث اعظم میزنم رمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. آئیے حضرات، انتہائی خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں سبز گنبد سے لو لگا کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مختار، سرتاج الانبیاء، نور الانبیاء، آخر الزمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک بآواز و بلند نچھاور فرمائیں. پڑھیں سبھی حضرات: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب ذوالجلال آپ کا ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے اور اس مبارک اور عظمت بھری محفل کے طفیل، اس مبارک اور عظمت بھری بیان کے طفیل اللہ رب ذوالجلال ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، ہم سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے. پیارے مسلمانوں، قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت کے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کے تعلق سے انشاءاللہ چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں. اللہ رب ذوالجلال قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے بے شک اے محبوب ہم نے تم کو خیر کثیر عطا فرمایا، یعنی اے محبوب ہم نے تم کو بے شمار خوبیاں عطا فرمایا. یعنی اللہ رب ذوالجلال مسلمانوں قرآن مقدس میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے تم کو بے شمار خوبیاں عطا فرمایا، یعنی اے محبوب ہم نے تم کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے. اب بے شمار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شمار کا مطلب یہی ہوتا ہے جس کی کوئی شمار نہ کر سکے، جسے کوئی گن نہ سکے، جسے کوئی کیلکولیٹ نہ کر سکے، جسے کوئی سا بھی کیلکولیٹر دنیا کا ایڈ نہ کر سکے. یعنی اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شمار خوبیوں سے نوازا. پیارے مسلمانوں یاد رکھو، ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب ذوالجلال نے وہ خوبیاں عطا فرمائی، وہ کوالٹیز عطا فرمائی، وہ اللہ نے ہمارے آقا کو پاور عطا فرمائی جسے کوئی دنیا کے اندر گن ہی نہیں سکتا، کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا. بلکہ یوں کہتے ہیں مسلمانوں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں سارے درختوں کو کاٹ کر ان کا قلم بنا دیا جائے. پوری دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر ہیں، تالاب ہیں، دریا ہیں، سبھی کی روشنائی بنا دی جائے اور ان قلموں سے، ان روشنائی سے آقا کی شان بیان کی جائے تو مسلمانوں تب بھی آقا کی شان بیان نہیں ہو سکتی. میرے آقا کی شان وہ شان ہے مسلمانوں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جایا کرتے تھے پورے کا پورا راستہ خوشبو سے مہک جایا کرتا تھا. میرے آقا کی شان وہ شان ہے مسلمانوں کہ آقا کے صحابہ کو، آقا کے دیوانوں کو آقا کے تلاشنے کی ضرورت ہوتی تو میرے آقا کے صحابی جو تھے اسی خوشبو والے راستے سے جایا کرتے تھے. انہیں یقین تھا کہ اسی راستے سے ہمارے آقا گزرے ہیں، اسی راستے سے ہمارے آقا گزرے ہیں تو آقا کو تلاشا کرتے تھے صحابہ. تو آقا کی خوشبو سے پوری گلی جو معطر ہو جاتی تھی، پوری گلی جو خوشبو سے مہک جاتی تھی، اس کے ذریعے آقا کو تلاش لیا کرتے تھے. میرے آقا کی شان و شان ہے مسلمانوں کہ آپ اپنا لعاب و دہن جس کھانے میں ڈال دیں، جس ہانڈی میں ڈال دیں تو اللہ رب ذوالجلال اس کھانے میں بے پناہ
پناہ برکتیں عطا فرما دے۔ میرے آقا کی شان وہ شان ہے مسلمانوں، میرے آقا اپنے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، یعنی پنڈلی کی ہڈی کریک ہو گئی، ٹوٹ گئی، تو آقا سے عرض کرتے ہیں آقا میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، آپ کرم نوازش کیجئے، آپ رحمت بھری نگاہ سے مجھے نوازیے۔ سنو سنو مسلمانوں، آقا کی شان وہ شان ہے کہ آقا اپنا لعاب دہن اپنے صحابی کی پنڈلی پر لگا دے تو ان کی پنڈلی جڑ جائے۔ ایک جنگ کے دوران حضرت قدادہ کی آنکھ کا گلہ نکل کر باہر آ گیا۔ حضرت قدادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنگ کے دوران یہ گلہ نکل کر باہر آ گیا ہے، آپ کرم فرمائیے، آپ رحم فرمائیے۔ غور کرو مسلمانوں، اس زمانے میں اگر کسی کو چوٹ لگتی ہے، اس زمانے میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس زمانے میں کسی کو کوئی چوٹ لگتی ہے تو کندرکی کے ڈاکٹرز کو دکھایا جاتا ہے، کندرکی کے ڈاکٹر سے کور نہیں ہوتا، مراد آباد دکھایا جاتا ہے، مراد آباد والوں سے کور نہیں ہوتا تو دلی اور میرٹھ وغیرہ ادھر ادھر علی گڑھ جگہوں پر مریض کو پیشنٹ کو بھیجا جاتا ہے۔ سنو سنو مسلمانوں، لیکن آقا کے صحابہ کا عقیدہ سنو، آقا کی معجزہ سنو، آقا کی شان سنو۔ میرے آقا کی شان وہ شان ہے، آقا اپنا لعاب دہن نکالتے ہیں اور حضرت قدادہ کی آنکھ میں لگاتے ہیں اور اس گلے کو فٹ کر دیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، چاند سورج کی نگاہیں گواہ ہے مسلمانوں کہ حضرت قدادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو اس آنکھ سے روشنی پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ جھوم کر بولے سبحان اللہ، اب تو اس آنکھ سے روشنی پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ پیارے آقا کی شان وہ شان ہے مسلمانوں کہ آپ اپنی انگلی کا اشارہ کر دیں تو سورج ڈوبا ہوا پلٹ کر آ جائے۔ آقا کی شان وہ شان ہے مسلمانوں کہ آپ اپنی انگلی کا اشارہ کر دیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے آپ کا بچپنا دیکھا، بہت محبت کی، بہت پیار بھری انداز میں آقا سے عرض کرتے ہیں آقا میں نے آپ کا بچپنا دیکھا، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں چچا دیکھا ہوگا، ہاں چچا دیکھا ہوگا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا سنو سنو، آپ کی 40 دن کی عمر ہے، آپ کی 40 دن کی عمر ہے، آپ اپنے بستر آرام پر ہیں، آپ اپنے بستر آرام پر ہیں، یعنی آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے آپ کی انگلی ہے، آپ کی انگلی ہے اور آسمان کا چاند ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی 40 دن کی عمر ہے، آپ کی انگلی ہے اور آپ کی انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند ہل رہا ہے، ہل رہا ہے، ہل رہا ہے۔ اب سنو سنو مسلمانوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں چچا آپ نے دیکھا ہوگا، بھلا ایسا نہیں کہ ارے اتنی تعجب کی بات ایسا کرا تھا میں نے، ایسا نہیں، آقا نے فرمایا ہاں چچا دیکھا ہوگا۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے چچا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ زمانہ، وہ وقت، وہ ٹائم کیا آپ کو یاد ہے؟ وہ ٹائم کیا آپ کو یاد ہے؟ سنو سنو مسلمانوں، آج کل کے زمانے میں بھی بچوں کی پیدائش ہوتی ہے اور پیدائش ہونے کے بعد جہاں بچہ سمجھدار ہوتا ہے تو مائیں کہتی ہیں کہ بیٹا تم بچپنے میں ایسا کیا کرتے تھے، بیٹی تم بچپنے میں ایسے کیا کرتے تھے، ایسا کام کیا کرتے تھے، تم ایسا کر دیتے تھے، تم یوں کرا کرتے تھے، تم اس طرح ہنسا کرتے تھے، تم اس طرح بولا کرتے تھے، تم اس طرح چلا کرتے تھے، تم اس طرح بولا کرتے تھے۔ لیکن سنو مسلمانوں، وہ بچہ اس زمانے کا کوئی سا بھی بچہ ہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میری والدہ محترمہ یا ہاں ہمارے پاپا یا ہمارے ڈیڈی یا ہمارے انکل، ہاں مجھے معلوم ہے، ہاں مجھے پتا ہے۔ لیکن آقا کی شان سنو مسلمانوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں چچا دیکھا ہوگا۔
تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا وہ زمانہ، وہ وقت، وہ ٹائم کیا آپ کو یاد ہے؟ تو سنو سنو مسلمانوں، آقا مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ہاں چچا، وہ تو میرے دنیا میں آنے کے بعد کی بات ہے، وہ تو میرے دنیا میں آنے کے بعد کی بات ہے۔ کیا میں آپ کو وہ نہ بتاؤں جب میں دنیا میں نہیں تھا، یعنی دنیا میں تو میں بعد میں آیا، جو تم نے اس کنڈیشن میں مجھے دیکھا جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، ماں کے بطن میں تھا، تو میں اپنے ماں کے شکم سے ہی لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ جو لوہے محفوظ پر قلم چلتا ہے نا، میں اس کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ ہاں چچا، جو قلم لوہے محفوظ پر چلتا تھا اس کی گڑگڑاہٹ کو میں اپنی ماں کے شکم میں سن لیا کرتا تھا، اور وہ قلم میرے جس امتی کی تقدیر لکھتا تھا، اس امتی کا چہرہ میں اپنی ماں کے شکم میں دیکھ لیا کرتا تھا۔ کیا شان ہے مسلمانوں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ یہ حدیث پاک حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں نقل فرماتے ہیں، یعنی کتاب کا حوالہ بتا رہا ہوں، خصائص کبریٰ میں حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں۔ کیا آقا کی شان ہے، کیا آقا کا معجزہ ہے۔ سنو مسلمانوں کہ بتائیے، آقا کی 40 دن کی عمر اور آپ کی انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند مل رہا ہے، آسمان کا چاند مل رہا ہے۔ اور سنو مسلمانوں، آقا کی حدیث، آقا کی شان، آقا کا کمال، آقا کا کمال سنو۔ سیرت مصطفیٰ بہت معتبر کتاب ہے، جس کے صفحہ نمبر 811 کی یہ حدیث ہے، یعنی صفحہ نمبر 811 پر سیرت مصطفیٰ کتاب کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ یہ حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی گئی ہے۔ سنو سنو مسلمانوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا کے پیارے صحابی ہیں، توجہ کا طالب ہوں مسلمانوں، یہ حدیث پاک سنو، انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں ایک بکری ذبح کرتے ہیں۔ کیا ذبح کرتے ہیں؟ بکری، ایک بکری ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد اسے پکاتے ہیں، شوربے دار اس بکری کے گوشت کو پکاتے ہیں، اور پکانے کے بعد اپنے گھر میں اس شوربے میں روٹیاں بناتے ہیں، اور روٹیاں بنانے کے بعد اس شوربے میں ان کی روٹیوں کا چورا کر کے ملاتے ہیں۔ یعنی وہ توجہ کا طالب ہوں، آقا کی شان بتانا چاہتا ہوں مسلمان، کیا ہمارے آقا کا مقام ہے۔ بکری ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد گوشت کو بناتے ہیں، شوربہ بناتے ہیں، اور گھر میں روٹیاں بنانے کے بعد روٹیوں کا چورا کر کے رسید بنا دیتے ہیں، یعنی شوربے میں ڈال دیتے ہیں، اور اس شوربے کو، اس سالن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میری طرف سے کھانا، یہ میری طرف سے دعوت، آپ نوش فرما لیں۔ اب سنو مسلمانوں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے بہت سارے صحابہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بنایا ہوا ہے کھانا، بنایا ہوا ہے شوربہ اور اس میں ڈلی ہوئی روٹی کھاتے ہیں۔ توجہ کا طالب ہو مسلمانوں، جو لوگ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، نبی کو کہتے ہیں اپنی جیسا بشر، پیارے مسلمانوں ان لوگوں سے کہنا چاہیے کہ جیسے جیسے معجزے، جیسی جیسی کمالات، جیسی جیسی تعریف ہمارے آقا کی ہے، ایسی تعریف اور نبیوں کی بھی نہیں۔ یعنی جو اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پاور عطا فرمائی ہے، قوت و طاقت عطا فرمائی ہے، جو معجزے ہمارے آقا کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں وہ کسی کو نہیں عطا فرمائے۔ میرے آقا کی شان سنو مسلمانوں، آقا اور آقا کے چند صحابہ، کافی تعداد میں صحابہ اس شوربے کو، اس بکری کے شوربے کو کھاتے ہیں، اس شوربے میں ڈلی ہوئی روٹیوں کو کھاتے ہیں۔ اب ہڈی اکٹھی ہو جاتی ہیں، ہڈی اکٹھی ہونے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری ہڈیوں کو اکٹھا کرتے ہیں ایک برتن میں۔ ساری ہڈیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد
آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان ہڈیوں پر اپنا دستے مبارک رکھتے ہیں اور منہ سے زبان مبارک سے کچھ پڑھتے ہیں کلمات، اور پڑھنے کے بعد آپ آقا ان ہڈیوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ ہاتھ پھیرنے کے بعد جیسے آپ ہاتھ ان ہڈیوں سے ہٹاتے ہیں تو تاریخ گواہ ہے مسلمانوں، چاند کی نگاہیں گواہ ہیں، سورج کی نگاہیں گواہ ہیں کہ آقا نے جیسے ان ہڈیوں پر سے ہاتھ ہٹایا تو تاریخ گواہ ہے کہ وہ ایک بکری کی شکل اختیار کر، یعنی بکری بن گئی اور اپنی دم کو ہلانے لگی۔ اب پیارے مسلمانوں، آقا کا یہ معجزہ دیکھ کر بہت سارے صحابہ دم بخود ہیں، حیرت زدہ ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جابر، اے جابر جاؤ اس بکری کو لے کر اپنے گھر پہنچو۔ اب پیارے مسلمانوں، ہے کسی کے اندر پوری دنیا میں ایسی طاقت جو بکری کو کھا لے اور کھانے کے بعد پھر زندہ کر دے؟ یہ میرے آقا کا معجزہ، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ سنو مسلمانوں، اب حضرت جابر خوشی خوشی اس بکری کو اپنے گھر لے کر جاتے ہیں۔ آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ دم بخود ہے، حیرت زدہ ہے، عرض کرتی ہیں ارے یہ بکری تو آپ نے ذبح کی تھی، شوربہ بنایا تھا، سبوں نے کھایا تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے کھایا تھا، آپ ان کی بارگاہ میں لے کر گئے تھے، یہ بکری زندہ کیسے؟ تو آقا کے صحابی حضرت جابر عرض کرتے ہیں، یعنی اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری بیوی سنو، ہم نے آقا کی بارگاہ میں بکری ذبح کی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک اس کی ہڈیوں پر پھیرا ہے، اور پھیرنے کی برکت سے اللہ کے حکم سے بکری زندہ ہو گئی، بکری زندہ سلامت ہو گئی۔ پیارے مسلمانوں، جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اتنا سنتی ہے، کلمہ شہادت پکارتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا شان ہے آقا، بہت اعلیٰ مقام ہے آقا کا۔ پیارے مسلمانوں، ہمارے آقا کی شان وہ شان ہے کہ آپ جدھر کو نکل جایا کرتے تھے پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے، آپ جدھر کو نکل جایا کرتے تھے درخت جھک جھک کر آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے تھے، آقا جدھر سے نکلتے تھے ادھر کی زمین موم ہو جایا کرتی تھی، آقا جدھر سے نکلتے تھے آقا کی پرچھائی نہیں پڑتی تھی۔ تاریخ گواہ ہے آج تک ہمارے آقا کی گنبد خضرا کی بھی پرچھائی نہیں۔